بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے گھروں سے سرسری نہ جوڑو. سرسری جوڑو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اور وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو اب اللہ کے پاک گھروں سے جو 100% جوڑیں گے تو وہی بچے آگے چل کر وہ ولی بھی بنیں گے, وہ حافظ قرآن بھی بنیں گے, وہ عالم بھی بنیں گے, اور آگے چل کر وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی جو فائدہ مند ہوں گے اور دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں گے. اگر ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہوں گے, قرآن کریم کو جانتے ہوں گے, قرآن کریم کو پڑھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے, ماں باپ کی بے حرمتی کبھی نہیں کر سکتے. لیکن جب ہمارے بچے قرآن نہیں جانتے, حدیث نہیں جانتے, دین نہیں جانتے, وہ دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہوں کہ وہ کسی آفیسر بن گئے ہوں. کوئی اگر باپ ایسا ہو کہ جس کا بیٹا کسی سروس میں لگ رہا ہو, ان کا باپ اس بیٹے سے گھر آنے کے بعد کچھ زور زبردستی نہیں کہہ سکتا, اس سے بڑے احترام سے بات کرتا ہے جیسے یہ اس کا باپ ہو. اور اگر حافظ ہو, عالم ہو, کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنے احترام سے بات کرے گا تو پھر بیٹے کا احترام بھی تم دیکھنا کہ میرا باپ مجھ سے اتنا احترام سے بات کرتا ہو, پھر میں اپنے باپ کے سامنے کیوں بچ نہ جاؤں. پھر وہ بیٹا جو قرآن کا عالم ہو, حدیث کا عالم ہو, جو دین کا جاننے والا ہو, وہی بیٹا اس کا باپ جب اس سے عزت سے بات کرے گا تو وہ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اپنے جسم کو بچھا دے گا. میرے بھائیوں, اگر دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی آفیسر بن گیا ہو, اگر کوئی بڑا سروس مین بن گیا ہو, تو یہ باپ کی مجبوری ہوگی کہ اس کے سامنے عزت سے بولنا. اگر اس نے باپ سے عزت سے نہ بات کی, باپ سے احترام سے بات نہ کی, تو الٹا اپنے باپ کو بتلائے گا تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے ماں باپ تو بدتمیز کے بدتمیز رہ گئے, کورے کے کورے رہ گئے. کتنے موبائل چل رہے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, کون نہیں جانتا. ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کتنی لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, بڑی بڑی ہاسٹلوں میں جا رہی ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے آ کر یوں کہتی ہیں, ابو تم ایسے آتے ہو ہمارے پاس, وہاں سب کے سامنے وہ ہمارے فرینڈس لوگ دیکھتے ہیں, وہاں فلاں لوگ دیکھتے ہیں, ہماری بے عزتیاں ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اگر تمہارے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں, کبھی پھٹے کپڑوں سے مدرسہ جا کر دیکھو, تمہارا بچہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو تم پھٹے کپڑوں سے آ گئے, میری بے عزتی ہو گئی. ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہاری ماں ہے, اس کے ساتھ احترام سے دیکھو گے اس کا یہ ثواب ملے گا, اس کے ساتھ عزت سے بات کرو گے تمہیں یہ چیز ملے گی, تمہیں یہ نعمت ملے گی, تم ان کے احترام کرو گے, تم ان کی قدر کرو گے تو تم دنیا میں تمہارے 4 چاند لگ جائیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ تو کم سے کم طے کریں کہ جب ہم اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں تو ایسا تو بھیجیں کہ چاہے چھوٹی بچی ہو, چاہے بچی چھوٹی ہو, کم سے کم اس کے بال ڈھکے ہوں, کم سے کم وہ شریعت کا لباس پہنے ہوئے ہوں, کم سے کم ان کا سطر ڈھکا ہوا ہو. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ ان کو جینس لاتے ہیں, ان کو پینٹ شرٹ لاتے ہیں, انگریزی لباس لاتے ہیں. پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں دھیرے دھیرے تو پھر ان کو جو ہے مسلمانی لباس کو پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. اب وہ اگر ماں باپ چاہیں بھی تو نہیں پہنا سکتے. یہی بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں, ان کو ہم ایڑے ٹیڑھے لباس پہناتے ہیں, لیکن یہی بچیاں دھیرے دھیرے اوپر کی عمر کو جاتی ہیں, بڑی ہوتی جاتی ہیں, وہی لباس رہتا ہے. اب اگر ان کو چینج کرنا بھی چاہیں تو ماں باپ کی مجبوری ہے کہ وہ چینج نہیں کر سکتے. پھر کیا کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے, ہماری اولاد ایسی ہے, بیٹے ایسے ہیں, بیٹیاں ایسی ہیں. میں کہتا ہوں یہ مجرم وہ نہیں ہیں, وہ جو نہیں مان رہے وہ مجرم اگرچہ ہیں, لیکن ان سے بڑے مجرم آپ ہو جنہوں نے ایسی صلاح دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی, یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تم ان کو نماز کا حکم کرو.
ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کے بارے میں ان کو بتلاؤ، نماز کا حکم کرو میرے دوستو۔ اور اگر اس سے بڑی عمر کو 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہلکی پھلکی انہیں مار دو، ان کو نماز پر ابھارو، مار دے کر ابھارو۔ ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کو عادت ڈل جائے، تاکہ ان کو عادت ڈل جائے کہ یہ نماز فرض ہے، یہ نماز زندگی میں چھوڑنے کی نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اپنے ننھے بچوں کو لباس اسلامی پہنائیں گے، ان کو اسلامی طریقے میں ڈالیں گے، ان کو بتلائیں گے کہ یہ اسلامی لباس ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، اس میں یہ فائدے ہیں، تو وہی بچیاں آگے چل کر بالکل باشرح بیٹیاں بنیں گی، وہی بچیاں آگے چل کر بااخلاق بیٹیاں بنیں گی، وہی بیٹیاں آگے چل کر ولیہ بنیں گی، وہی بیٹیاں آگے چل کر ہم کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ طے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر جو کہی سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں دین کی فضائیں ہموار فرمائے۔ اللہ آمین۔ وآخر دعوانا سنت پڑھ لیں، میں سنت نہ پڑھوں، سنت پڑھ بیٹھ جاؤ۔